जवानों सब कुछ करना मगर ये 3 गुनाह कभी ना करना। ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर देना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर कभी भी ये 3 गुनाह ना करना। रेत के ज़र्रों के बराबर ख़ताएं करना, रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह करना, मेरे मोहम्मद का रब तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर ये 3 गुनाह कभी ना करना। इन 3 गुनाहों से हमेशा हमेशा बचना, क्योंकि ये वो गुनाह हैं जिन्हें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवानों, ये ज़िंदगी तुम्हें एक बार मिली है और इस जवानी का हर लम्हा कीमती है। दुनिया की रंगीनियाँ तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, दुनिया के मेले, दुनिया की लज्जतें तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, तुम्हें बहकाने के लिए हज़ारों दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, मगर याद रखना हर गुनाह की माफ़ी है, हर खता की माफ़ी है, हर लग़्ज़िश पर रब का दरवाज़ा खुला है, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब की रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इन 3 गुनाहों का अंजाम ना सिर्फ दुनिया में ज़िल्लत है बल्कि आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। ये बात तुम्हारे दिल पर नक्श हो जानी चाहिए कि रब बहुत मेहरबान है मगर अदल करने वाला भी है। अल्लाह मेहरबान है, अदल करने वाला भी है, इंसाफ करने वाला भी है और इंसाफ पसंद भी है। उसकी माफ़ी वसी है, मगर वो इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करेगा जिनमें उसकी नाराज़गी छुपी है। अल्लाह ताला जिन 3 गुनाहों से सख्त नफरत करता है, ये 3 गुनाह कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी अज़मत को चैलेंज किया गया हो जिन गुनाहों में, या उसके बंदों पर जुल्म किया गया हो जिन गुनाहों में, मेरे मोहतरम भाइयों, ये मत समझना कि वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये मत समझना कि जवानी हमेशा बाकी रहेगी, और ये हरगिज़ गुमान मत करना कि मौत तुमसे दूर है। अरे मौत बहुत करीब है और अजाब तो उससे ज़्यादा करीब है। अल्लाह का अजाब मौत से कहीं ज़्यादा करीब है। याद रखना, जिसने इन 3 गुनाहों को हंसी मजाक समझा वो हंसते हंसते कब्र में उतारा गया, मगर उसकी रूह चीखती रही, तड़पती रही। कोई सुनने वाला ना था, कोई उसकी पुकार सुनने वाला ना था। कब्र तंग हो गई, कीड़े जिस्म को खाते रहे और फरिश्ते ने एक लम्हे सुकून ना लेने दिया। उस वक्त सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही जिंदगी थी जिस पर तुम इतरा रहे थे? कब्र के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था और गूंजेगा, क्या यही जिंदगी थी जिस पर तुम इतराते थे, जिस पर तुम फख्र करते थे, खुद को दूसरों से अफजल समझते थे, खुद को दूसरों से बढ़कर समझते थे और दूसरों को खुद से कमतर समझते थे? ऐसा ना हो कि तुम रात को सोने जाओ और सुबह तुम्हारी लाश उठे। ऐसा ना हो कि तुम गुनाहों में डूबे रहो और अचानक मौत आ जाए और तौबा का एक लफ्ज़ भी ना कह सको। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मौत जब आती है तो दस्तक देकर नहीं आती। वैसे तो मौत हमें बताकर आती है, वैसे तो मौत हमें पैगाम देकर आती है कि मैं आ रही हूँ। मलकुल मौत बताकर आता है, क्योंकि हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए मलकुल मौत, जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना। मलकुल मौत ने कहा ठीक है। मलकुल मौत जो रूह निकालता है, बंदों को मारने वाला फरिश्ता, कहने लगा ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर, जब आऊँगा आपकी रूह निकालने आपको बता कर आऊँगा। एक दिन अल्लाह करना ऐसा हुआ, अचानक मलकुल मौत आ गया। कैसे आना हुआ? जनाब की रूह निकालने आए हो। अच्छा, मुझे मारने आए हो? मैंने नहीं कहा था जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना। तो मलकुल मौत ने कहा, हज़रत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 मरतबा बता चुका हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो किस तरह? मलकुल मौत ने कहा, हज़रत आपके महल्ले में फ़लाँ बच्चे की रूह निकाली थी, फ़लाँ बूढ़ी औरत को मारा था, फ़लाँ बूढ़े शख्स का आपने खुद ही जनाजा पढ़ाया था। हज़रत आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, हज़रत आप कमज़ोर हो गए थे, हाथ कांपने लगे क्योंकि कमज़ोरी छा गई थी। हज़रत यही तो मेरे पैगाम थे, यही तो मेरे कासिद थे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। हज़रत आपके महल्ले में जब मैंने फ़लाँ बूढ़े की रूह निकाली थी, फ़लाँ नौजवान और बच्चे की रूह निकाली थी, मैं सिर्फ उनकी रूह निकालने नहीं आया था, मैं ये भी बताने आया था कि आज इनकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाए। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि तुम गुनाहों में डूबे रहो और अचानक मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा का एक लफ्ज़ भी ना कह सको। तौबा का दरवाज़ा फिर हमेशा के लिए बंद हो जाए। और अगर तुम इन 3 गुनाहों में से किसी एक गुनाह में भी फंस गए तो सुन लो मेरे भाइयों, फिर ना तुम्हारे आंसू काम आएंगे, ना दुआएं काम आएंगी, ना कुरान काम आएगा, ना कफन काम आएगा। वो रब जो माँ से 70 गुनाह ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो भी इन 3 गुनाहों पर अपनी रहमत रोक लेता है। इतना बड़ा रब, इतनी बड़ी रहमत करने वाला रब, लेकिन जब इन 3 गुनाहों का नाम आता है ना, अपनी रहमत रोक लेता है, वो भी माफ़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब बताऊंगा कि वो 3 गुनाह कौन से हैं। फैसला कर लो, जवानी है, ताकत है, हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो फिर अल्लाह को मान लो, हिम्मत है तो फिर अल्लाह की मान लो, वरना कल कब्र तुम्हें ऐसे दबोचेगी, ऐसे दबोचेगी जैसे शिकार को दरिंदा नोचता है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा 3 गुनाहों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। ये वो गुनाह हैं जो ज़मीन को हिला देते हैं, आसमान के फरिश्ते कांप उठते हैं और रब का गज़ब भड़क उठता है। ये वो गुनाह हैं जिनकी बदबू अर्श तक जाती है और अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। ये वो गुनाह हैं जो इंसान को गुर्बत की दलदल में इस तरह फंसाते हैं कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जवानों, अगर रब किसी चीज़ से सख्त नफरत करे
تو سمجھ لو وہ چیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ اگر اللہ کسی چیز سے سخت نفرت کرے، یقین کر لو وہ چیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ وہ گناہ تمہاری ہنسی چھین لے گا، سکون ختم کر دے گا، وہ تمہیں ایسی بربادی میں دھکیل دے گا جس سے تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ سنیے، فرمایا پہلا گناہ، نمبر 1، ظالم کی حمایت کرنا۔ ہائے ہائے، بہت بڑا گناہ ہے ظالم کی حمایت کرنا، بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے ظالم کا ساتھ دینا۔ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تم دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم روتا رہے اور تم تماشا دیکھتے رہو۔ ہے آج فلسطین کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، بچے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ پوچھ رہے ہوں اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، تیرا کیا بگاڑا تھا۔ ہے غزہ کی ہر دیوار پر خون ہے میرے بھائیو، ہر گھر میں ماتم ہے اور ہر چوتھا قدم قبر ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ او جوانو، ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ چیختی لاشیں بھی ہمیں نہ جگا سکیں؟ اگر ہم آج بھی نہ جاگے تو کل کی تاریخ میں ہم بزدل لکھے جائیں گے۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے کل کی تاریخ میں ہم ڈرپوک لکھے جائیں گے۔ مسلمانوں، غزہ کے بچوں نے اب کھیلنا چھوڑ دیا ہے، غزہ کے بچوں نے اب مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اب وہ صرف مرنے کے انداز سیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا امی اگر میں شہید ہو گئی تو آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں گی؟ ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹی اب یہ گود نہیں، یہ تو قبرستان بن چکی ہے۔ یہ گود کہاں رہی ہے بیٹی، یہ گود تو قبرستان بن چکی ہے۔ میں کس کو سینے لگاؤں اور کس کو دفناؤں؟ میری گود میں تو پہلے ہی 2 شہزادے پڑے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک بھائی مر رہا ہے، درد اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اسے اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر بھی کہتا ہے یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ بھائی پر اتنا ظلم دیکھ کر بھی، ظلم کے پہاڑ دیکھ کر بھی دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، کیونکہ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے کہ غزہ کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر پر بھی جو قوم سکون کی نیند سو جائے، کیا ان کی غیرت زندہ ہوتی ہے؟ ہائے ایمان بازاروں میں بکتے رہے، سستی قیمت پر ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ غزہ کے معصوم بچوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ روئے، غزہ کے معصوم چہرے دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ تڑپے، نہ آنکھ نم ہوئی، نہ قدم لرزے۔ فلسطین کی مائیں اپنی گود خالی ہونے پر چیختی رہیں، بچوں کی لاشیں دیکھ کر چیختی رہیں، اور ہم اپنی مصروفیات میں اس قدر غرق ہو گئے کہ غزہ والوں کا حال پوچھنا بھی یاد نہ کیا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ظالم کا ساتھ مت دینا، مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت ہونا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کی حمایت کی ہے۔ اگر تم لوگ خاموش رہے تو فرمایا سب کچھ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ دوسرا گناہ، والدین کو دکھ مت دینا۔ والدین کو دکھ دینا، درد دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی قربانیوں کو فراموش کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جس نے ماں باپ کے سینے پر وار کیا، جس نے ماں باپ کے سینے پر وار کیا، وہ کبھی زندگی کی جنگ نہیں جیت سکا۔ اے نادان انسان، جس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، دن رات بے چینی میں گزاری، آج تو اسی کی باتوں پر چلاتا ہے۔ وہ باپ جس نے تیرے نام پر اپنی جوانی قربان کر دی، آج تو اس باپ کے آگے چلاتا ہے، اس باپ کی باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی۔ یاد رکھ، جس نے ماں کی ممتا کو ٹھکرا دیا، اس کی قسمت خود اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ جس نے باپ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، اس کی قسمت خود اس پر لعنت بھیجتی رہی۔ جس باپ نے دھوپ میں جل کر تیرے لیے سائے کا انتظام کیا، وہی باپ آج تیرے لفظوں سے جھلس رہا ہے۔ تیرے لفظ اس باپ کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح ماں کی ایک دعا تجھے آسمان تک پہنچا سکتی ہے نا، اسی طرح ماں کا ایک آنسو تجھے زمین کے اندر دفن بھی کر سکتا ہے، زمین کے اندر دھنسا بھی سکتا ہے۔ ماں کی آنکھ سے نکلا پانی رب کے قہر کو دعوت دیتا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا۔ کتنے جوان راتوں کو ہنستے ہنستے سوئے مگر صبح قبروں میں پڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو رلایا، قیامت کے دن وہ نہ اللہ کو دیکھے گا اور نہ ہی اس کے رسول کو دیکھے گا۔ جس پر رب کی نظر نہ ہو، اس کا وجود دنیا میں صرف ایک لعنت بن جاتا ہے۔ جی ہاں، جس پر رب کی نظر نہ ہو، جس اولاد نے والدین کی شان کو نہ پہچانا، ان کے سائے کو بوجھ سمجھا، والدین کے ہاتھوں کی جھریوں کو نظر انداز کیا، وہ دنیا میں کبھی سرخرو نہ ہو سکی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ماں باپ کی عزت وہ تاج ہے جسے پہن کر ہی انسان لوگوں میں سر اٹھا کر جیتا ہے، اور جو اولاد وہ تاج اپنے ہاتھوں سے اتار کر پھینک دیتی ہے، ماں باپ کی عزت کا تاج، والدین کی خدمت کا تاج جو اولاد اپنے ہاتھوں سے اتار کر زمین میں پھینک دیتی ہے نا، پھر معاشرہ ایسی اولاد کے سر پر جوتے رکھ دیتا ہے۔ جس گھر سے ماں کی دعائیں اٹھ جائیں، وہاں نہ برکت رہتی ہے نہ رحمت رہتی ہے، وہاں صرف اندھیرے ہوتے ہیں میرے بھائیو، وہاں ہر طرف ماتم ہوتے ہیں، اور سکون صرف
قبروں میں نظر آتا ہے۔ ایسی اولاد کو لوگ عزت سے نہیں افسوس سے یاد کرتے ہیں۔ لوگ ایسی اولاد کا حال تک نہیں پوچھتے بلکہ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں کی ماں نے اسے بد دعا دی تھی، فلاں کے باپ نے اسے بد دعا دی تھی۔ والدین کو رلانے والی اولاد دنیا میں ایسے بکھرتی ہے جیسے طوفان میں چراغ بکھرتا ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کی دعائیں، اس کی پہچان سب کچھ اسی دن دفن ہو جاتی ہے جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ پھر لوگ ایسی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتے بھاگ جاتے ہیں، اور وقت اسے آئینہ دکھاتا ہے کہ جو تو نے ماں باپ کے ساتھ کیا وہ اب تیرے ساتھ ہو رہا ہے، اب دنیا وہی تیرے ساتھ کر رہی ہے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، خصوصاً بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کی پاؤں تلے نہ روندنا۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روندی جائے۔ فرمایا تیسرا گناہ، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا بھی دل نہ دکھانا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم ان تین گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب بھائیوں کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔